سب کو ہی کیوریوسٹی ہے کہ بھائی طاغوت کیا ہے. بہت سے لوگوں کو تو اس کا پتہ چل چکا ہوگا. بیسیکلی طاغوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں گمراہوں کا سردار، بت، جادو، جادوگر، سرکش، دیو اور کاہن. سو ویورز، ایک سوٹڈ بوٹڈ اور انگریزی طرز کے ملا کے مطابق اگر عورت کو طاغوت کا نہیں پتا تو وہ جاہل ہے. ان کے مطابق 95% عورتیں جاہل ہیں. جی ہاں، ان کی بات بالکل درست ہے. جو عورت کسی طاغوت کو اپنا مجازی خدا سمجھ بیٹھی ہے وہ واقعی کم عقل، کم علم اور جاہل ہے، کیونکہ اس کا شمار معاشرے کی ان 95% میں ہوتا ہے جو اپنی شرافت اور انکساری کی وجہ سے اپنے ارد گرد طاغوتوں کو پہچان نہیں پاتی، اور جو پہچان جاتی ہیں وہ باقی 5% کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو وہ کسی چوک میں اپنے حقوق کا مطالبہ کر دیتی ہیں. پھر انہی طاغوتی مردوں کے نزدیک وہ بدکار، بدچلن اور 2 ٹکے کی ہو جاتی ہیں، کیونکہ 95% اپنے ارد گرد طاغوتوں کی وجہ سے اپنی جائز خواہشات کا گلا گھونٹ دیتی ہیں. وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی تاکہ کہیں کوئی طاغوت غیرت کے نام پر قتل نہ کر دے. وہ نوکری پر گھر سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ کسی طاغوت کو لگتا ہے کہ اس جیسا کوئی طاغوت باہر موجود نہ ہو. کچھ طاغوت تو پڑھانے کو بھی اپنی طاغوتی طاقت کے خلاف خطرہ سمجھتے ہیں، اور کچھ طاغوت فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی بہن بیٹی اگر پڑھے گی تو کیا پڑھے گی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کسی فاتح کی فتح تب تک قائم رہتی ہے جب تک مفتوح کو اپنی آزادی کا شعور نہ آ جائے. اور ایسی زہریلی ذہنیت ان طاغوتوں کی ہے جنہوں نے نہ جانے کتنی عورتوں کی خوشیوں کا خون کیا. کچھ جعلی ملا نما طاغوتوں کے مطابق تو بیٹی کو اسکول بھیجنا بھی دلالت ہے، لیکن اس بیٹی کے نام پر آئے دن سرکاری فنڈ کو ہڑپ کرنا فرض اول سمجھا جاتا ہے. دراصل سوال کرتی، اپنی حرمت کا تحفظ مانگتی، تعلیم اور شعور حاصل کرتی اور معاشرتی زندگی میں یکساں حقوق مانگتی عورت کا چہرہ ان بزدل طاغوتوں کو کسی ماہر تیر انداز کا تیر لگتا ہے، اور اس کے کاری وار سے بچنے کے لیے کبھی مذہب کے لحاف میں دبکنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی اپنے غراتے ہوئے وحشیانہ لہجے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت میں یہ طاغوت مذہب سے ناواقف اور نابلد ہیں. انہیں کسی ممبر پر بیٹھے مولوی نے یہ تو بتایا ہوتا ہے کہ کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، کتنی باندیاں اور غلام حاصل کر سکتے ہیں، اور کتنی حورلعین جنت میں ان کا انتظار کر رہی ہیں جہاں یہ اپنی درندگی اور حوث کی آگ بجھا سکتے ہیں. لیکن وہ ملا یہ نہیں بتاتا کہ وہ عورت جو اس کی محرم ہے، اس کی تعلیم، نان و نفقہ اور دیگر حقوق کی فراہمی بھی اس مذہب نے ضروری قرار دیے ہیں. ساحل ادیم اور خلیل الرحمان قمر کا سوال اٹھاتی اس عورت پر ٹوٹ کر پڑنا دراصل اس بات کو تقویت بخش رہا تھا کہ اس بے حس معاشرے میں طاغوتیت کس حد تک سرایت کر چکی. جس ٹھٹائی سے وہ اپنی متعصبانہ بات کی تعویل پیش کر رہے تھے وہ تو شاید اس معاشرے میں ناقابل علاج ہے، لیکن سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا ان 95% عورتوں مینار پاکستان پر جانے والی وہ عورت بھی شامل تھی جہاں طاغوتوں کا ایک جھنڈ اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا؟ کیا ان 95% جاہل عورتوں میں وہ ماریا نام کی لڑکی بھی شامل تھی جسے 2 طاغوت باپ اور بھائی نے زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش پر بیٹھ کر پانی پیا؟ کیا ان میں لاہور کی ننھی زینب بھی شامل تھی؟ کیا ان میں اسلام آباد کی سویرا بھی شامل تھی؟ کیا اس میں ان گھریلو کم سن ملازماؤں کو بھی شامل کیا گیا ہے جنہیں مالکان کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے؟ کیا ان 95% میں وہ جسم فروش طوائفیں بھی شامل ہیں جنہیں کچھ درندہ صرف طاغوت اپنی عیاشیوں کے لیے سگریٹ وغیرہ سے ٹارچر کرتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں؟ اور اگر یہ سب شامل ہے تو انہیں جاہل رکھنے کا سہرا کس طاغوت کے سر جاتا ہے؟ اگر کسی کو ان سوالوں کے جواب معلوم ہو تو مجھے بھی آگاہ کیجیے گا. اور ہاں، سب سے ضروری بات، اس تمام گفتگو کو اگر غور سے سنا جائے تو اس میں ایک چیز مسنگ تھی، دیٹ از کائنڈنیس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت سی خواتین سوال کرتی تھیں اور ڈیفرنٹ قسم کے سوالات کرتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جواب بہت تحمل اور بردباری سے دیتے، اور آپ نے کبھی بھی کسی بھی عورت کو جاہل کہنا تو دور کی بات سخت الفاظ بھی استعمال نہیں کیے. اپنے آخری خطبے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نرمی سے پیش آؤ اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ زندگی میں جب بھی معاملہ درکار ہو اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنا نظریہ ضرور بیان کریں، لیکن کبھی بھی کائنڈنیس اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. تھینک یو سو مچ.